آؤ بتاؤں بھگتو میں نے کیسے بنائی ناری، موہنی سوچ سے اپنی سدبئی بجروئی سی اتاری۔ یہاں آپ حضرات یاد رکھو کہ جب سدا شیو کو بنایا گیا یعنی پہلی آتما، تو اس وقت تب عورت نہیں تھی، بس آتما تھی، عورت ابھی بننے لگی۔ لیکن ہم یہاں طے کر لیں کہ یہ جو پہلی آتما بنائی یہ کوئی استفاقی نہیں ہے۔ ہم پبلک بھی اندازہ لگاتی ہے سائنسدان تو 4.5 ارب سال پہلے وغیرہ وغیرہ کائنات کا مٹیریل نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہاپرلے اتنے ہی عرصے میں آتی ہے، اس وقت میں یہ سارا مٹیریل پھر دوبارہ سمیٹ لیتا ہوں، پھر میں اپنے ستچت آنند میں چلا جاتا ہوں۔ پھر جب کوئی بغیر ٹائم کے میں جب دوبارہ کوئی کائنات بنانے کے چکر میں ہوتا ہوں میرے لاشعور میں، یہ لاشعور یاد رکھیں گے صرف آپ کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں۔ تو تب یہ جو پہلی آتما ہے یہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بنتا ہی رہتی ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی ایک آدمی کسی خیالوں میں لڑکی بناتا ہے، وہ آج لڑکی کو بنایا تو وہ کالے رنگ کی تھی، وہ اگلے دن ہوئے گا تو ایسے ہی اس کو انگریز بنا کے لڑکی کے ساتھ خیالوں میں گھوم رہا ہے۔ لڑکی وہی ہے، آتما وہی ہے، وہ آپ کے خیال کی لڑکی ہے لیکن اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ نے اس کو لنگڑی بنا کے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی اس کے گھر والوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ اپنے خیالات میں پورے ہوتے ہیں لیکن آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ نئے سرے سے خیالات چل رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا سوچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جگت جس کو کہتے ہیں لکھا ہوا ہونا، مسلمان کہتے ہیں کتابیں محفوظ، یا ہندو کہیں گے نیرتی یعنی میرے دماغ میں یہ ساری چیزوں کی تھیم ہوتی ہے۔ جیسے عام آدمی فلم بنانے کے لیے موٹا سا وہ ایک پروگرام ذہن میں طے کرتا ہے، پھر وہ ڈائلاگز الگ الگ لکھے جاتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک تھیم ہوتی ہے لیکن وہ میں نے لاشعور میں چھپائی ہوتی ہے، اور میں نے آزاد کیا ہوا بندہ خود بخود میرے ہی دماغ میں بنا ہوتا ہے، بھلے میری رائے ہوتی ہے لیکن وہ ایک ایک ڈائلاگ نئے سرے سے چل رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اتنی ہی دلچسپی سے دیکھتا ہوں کہ جیسے یہ بالکل نئی چیز ہو۔ میں خود کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ میں نے پوزیشن ایسی بنا لیتا ہوں کہ ہر شخص اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ چیز سمجھانی ضروری ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے، تقدیریں بھی پہلے سے طے نہیں ہیں، اس میں آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ خیر، تو یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ طے کیا تھا کہ ساری مسجدوں میں، خصوصاً امام احمد رضا بریلوی صاحب سے کو پوچھے، وہ عاشق رسول ہیں، تو وہ سب کہیں گے، اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی پچھلے دنوں لیکچر دے رہے تھے کہ جب وہ وعدہ الست لیا گیا تو یہ کائنات بننے سے بہت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پرانی بات ہے۔ جب آتماؤں سے وعدہ لیا جاتا ہے تو تب بھی نبی تھے، حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میں تب بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب نبی کوئی الگ چیز ہے، کوئی مختلف چیز ہے، تو یہ وہی پہلی آتما ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور یہاں ہم ہندوؤں کے نزدیک ثابت کر چکے ہیں کہ سدا شیو ہی پہلی آتما ہے۔ تو جب مسلمانوں سے 2 ارب مسلمان ہیں، وہ آخر سارے جھوٹے تو نہیں ہیں، تو جب 2 ارب مسلمان ثابت کر رہے ہیں، چلیے 1.5 ارب کہ نبی ہی سب سے پہلی آتما ہیں، تو اس سے حدیثیں بھی ہیں کہ جبریل کو نے پوچھا میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں، تو نبی نے بولا وہ جو 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے وہ میں ہی ہوں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہو گیا کہ کائنات کی سب سے پہلی آتما وہی ہیں، سب سے مقدس شخصیت وہی ہیں، تو ہم ہندوؤں کے نزدیک ثابت ہوا کہ سدا شیو ہی سب سے مقدس آتما ہے۔ تو کیا یہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ سدا شیو اور نبی ایک ہی چیز ہیں؟ اگر ہم کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ بھی کہیں گے سدا شیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اس بات پہ جھڑا نہیں کھڑا کرنا، خام خواہ میں سوچو، غور کرو، جہاں سے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے
وہ آپ آخر میں کنٹیکٹ ہو جائے گا تو کوئی کسی نہ کسی اچھے رزلٹ پہ پہنچیں گے. جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس پہ گڑبڑ نہیں کرنے کا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے والا ہنس کے جس نے نر سے کی تھی یاری، میں نے شبد کی شکتی سے اس ہنس کو کر دیا ناری. یعنی وہی کن فیکون. تو کہنے کا مقصد جو پہلے ہنس نے سدا شیو یا نبی، میں خصوصاً یعنی ہندوؤں کو کہنا چاہوں گا اور خصوصاً وزیر اعظم انڈیا کہ توہین رسالت کا بل انڈیا کو پاس کرنا چاہیے کہ نہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نہ کوئی سدا شیو کو گالی دے. یعنی شیو بھی بہت بڑی مہما ہے. ان کے لیے قانون پاس کر لیا جائے کہ نہ تو کوئی دنیا کا آدمی شیو کو گالی دے گا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا. بقایا جس نے میرے کو گالی دینی ہے، بھگوان کو گالی دینی ہے، وہ دیتا رہے. چاند پہ چھوٹیں گے تو خیریہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون اگر انڈیا پاس کراتا نا مودی صاحب، آپ کوئی سنیں تو پہنچائے میری بات، تو دنیا کے یہ 60-65 ملک انڈیا کو تاج پہنائیں گے کہ جو کام کسی سے نہیں ہو سکا وہ ہندوؤں نے کر دیا. کتنی عجیب بات ہے. بات تو معمولی ہے. باقی رہ گئے کہ نبی سیکسی تھے، تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں سیکس کیا ہوتا ہے. رب السیکس میں ہوں، بھگوان ہوں، میں نے سیکس بنایا. اور جو پہلا شخص ہے عورت کو مکمل اسی نے کیا. یعنی سدا شیو نے یا نبی نے ہی عورت کو مکمل کیا. تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ 2-4 عورتیں رکھ سکے؟ کیوں نہیں انجوائے کریں گا؟ آپ خیالوں میں میرے جیسا 70 سال کا بوڑھا خیال میں لڑکی بنا سکتا ہے 1 2 4 6 ان کے ساتھ گھوم سکتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ نبی جنہوں نے عورتیں بنائیں، سدا شیو جس نے عورت کو مکمل کیا، کیا وہ عورتوں کے ساتھ نہیں گھوم سکتا؟ وہ شادیاں نہیں کر سکتا؟ وہ انجوائے نہیں کر سکتا؟ وہ جان بوجھ کے اپنی بیوی سے جھیڑا ڈال کے مزے کیوں نہیں لے سکتا؟ عائشہ سے یا کسی سے. نکور شرما کو سمجھانا چاہتا ہوں، بے وقوف تو ایسی غلط باتیں نہیں کر میری بچی. دنیا کا یہ سب سے حساس موضوع ہے. ہندوستان کو قائم رہنے دو، توڑنے کی فکر نہیں کرو. اوپر سے یہ چھوٹ چھات بھی ختم کرنے کا. ہاں سنیے، ناری والی سوچ بھی اس کے سینے سے گزاری. یعنی وہ آتما نر تھا، پھر میں نے ناری والی سوچ اس کے سینے میں پیک کری، گزار دی. بگ نہیں تھی اس کی بنائی باقی مکمل ناری. یعنی عورتوں والا حصہ نیچے کا وہ نہیں بنایا، باقی مکمل عورت بنا دی. بگ کہتے ہیں چوت کو. سوری میرے کو بلانا پڑ گیا. پرم تتو سے میں نے کہا تم واپس جاؤ تواری. میں نے پرم تتو سے بولا کہ تم اپنے لوک میں چلے جاؤ. یہ لڑکی جو درگا ہے تم اس کے ہو ادھیکاری. یعنی یہ جو آتما کو لڑکی بنایا ہے یہ درگا ہو گئی، تم اس کے حقدار ہو. یہ تمہاری زال ہے، جورو ہے، بیوی ہے، شریک حیات ہے. ابھی جگت جنے گی تیرے لیے جو مرضی ہو تمہاری. اب یہ تیرے لیے دنیا کو جنم دے گی. تیری پتنی تیرے واسطے ہوگی وقت گزاری. عورت میرے دماغ کی سوچ ہے. میں نے اس کو مرد کے وقت گزاری کے لیے بنایا. تو ہر کوئی آدمی کا ٹائم نہیں پاس کر سکتا. عورت ہوگی، خاندان ہوگا، گھر ہوگا، ہزاروں مصروفیات. آپ سمجھدار لوگ ہو. میری راجیا شکتی میں ہے کشش سکل بلداری. پھر میں نے کشش سکل قائم کری جس سے یہ زمین آسمان ستارے کشش سکل سے چل رہے ہیں. اس کو بلرام بھی کہتے ہیں، کرشن کا بھائی کی شکل میں آیا تھا. یہ بات کا مسئلہ ہے. میری راجیا شکتی میں ہے کشش سکل بلداری. شیش کی صورت تھامے گا یہ تیری سرشٹی ساری. یعنی ایک شیشناک یعنی پاورفل چیز کی طرح ساری سرشٹی کو سنبھالے گا. یہ بلیک ہولز وغیرہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. سورج چاند نچتر گرہیں سب کی راہ سنواری. پھر سورج چاند نچتر گرہیں منگل بدھ جمعہ جمعہ ان کی راہ سنواری تاکہ اس میں تقدیریں ان کی چال میں قائم کی جائیں. یہ خوبصورت نظام ہے. اب جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہندو اتنے پرانے اور اتنے عقلمند، سوچ بھی نہیں سکتے آپ. یہ افلاطون ارسطو بقراط ان کو انگوٹھے کا نہیں پتہ تھا. یہ سارے بے وقوف تھے. بس دنیا سے ان سے امپریس ہے.
حالانکہ یہ بھی نوح کے بیٹے سام کی ہی اولادوں سے گئے ہوئے ہیں. اچھا، سورج چاند نچتر گرہیں سب کی راہ سنواری، دھرتی سے پاتال تک کئی لوگوں کی وسطاری. یعنی زمین کے اوپر سے لے کے اندر تک 7 لوگ بنائے، کئی لوگ. جوڑا جوڑا جوڑی سرشٹی، نر سے کھوج لی ناری. میں نے ہر چیز جوڑا جوڑا اور نر سے ہی ناری نکل، روح کے بے حد حصے کر کے خلقت خوب سنواری. ویسے یہ ساری وانی دھن میں بھی آ جائے گی. میں آپ کو ایک جملہ اس کا دھن میں سنا دوں. جوڑا جوڑا جوڑی سرشٹی، نر سے کھوج لی ناری. جوڑا جوڑا جوڑی سرشٹی، نر سے کھوج لی ناری. روح کے بے حد سے کر کے روح کے بے حد سے کر کے خلقت خوب سنواری. المہم یہ دھن اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ دھن سے گائی جا سکتی ہے، لیکن میں جیسا نہیں ہوں نا. ساتھ بڑے غلام علی خان. میں پر برہم کی صورت تیرے ساتھ کروں گا یاری. اب میں نے نر سے بولا، سدا شیو سے یا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پر برہم بن کے تیرے ساتھ یاری کروں گا، تیرے ساتھ رہوں گا. مسلمانوں میں بھی پر برہم کا تصور ہے، وہی تو عرش پہ شکل دکھائیں گا نا. وہی حدیثیں بھی ہیں امام ابن حنبل کی بھی کہ قیامت کے دن وہ اللہ سب کو شکل دکھائے گا. آخر کوئی منہ بنایا ہوئے گا تو دکھائیں گا نا یار. میں پر برہم کی صورت تیرے ساتھ کروں گا یاری. جو ہے ایک امکاری سمجھو وہی مایا در. جو ایک امکار ہے، جو ساری چیزوں کے پیچھے ایک اوم کام کر رہا ہے، وہی مایا داری ہے، وہی مایا بنا. ظاہر میں نے ہر چیز بنائی. لوٹ گیا اپنی دنیا میں نر واپس دوبارہ. پر برہم ہمزاد بنا تھا میں اس میں ہی سما. اب یہاں غور کرنے والی چیز ہے کہ نر تو واپس چلا گیا، چلیے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ پر برہم ہمزاد بنا تھا. یعنی میں پر برہم کو بنا ہوا ہوں، میں پر برہم کے بدن میں ہوں، لیکن پر برہم کو الگ سے بھی دیکھ رہا ہوں. جیسے آپ اپنے خیالوں میں وہی بات ہے، ایک لڑکی بناؤ، ایک لڑکا بناؤ خود اپنے آپ کو، لیکن آپ ان دونوں کو دیکھ بھی رہے ہو. یعنی وہ ہیں آپ اس لڑکی کے ساتھ، گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیکن ان دونوں کو دیکھ بھی رہے ہو. یہ چیز بڑی باریک ہے، غور کرنے والی. اچھا، اب میں نے کہا میں پر برہم میں ہی سمایا رہا. اس لڑکی کو درگا کر کے مایا روپ میں دھرا. جتنے ہنس بھی راضی تھے اور حاضر تھے دربارہ. یعنی جتنے بھی ہنس، میں آتماؤں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آتمائیں ادھر تھیں حاضر تھیں. جگدمبے میں داخل کر دیا سب کو شبد دوارا. میں نے ایک شبد سے ان ساری آتماؤں کو اس جو عورت بنائی تھی جگدمبے اس میں ڈال. اب وہ لڑکی بن گئی تھی پرکرتی کا دان. اب وہی جو پہلی آتما تھی، عورت بن کے، جگدمبے بن کے، درگا بن کے، وہ پرکرتی کی شکل اختیار کر گیا بھی اس میں. سارے انسان، ساری آتمائیں اسی کے اندر ہیں، جن، فرشتے، انسان، دیوتا، یہ وہ. پھر تو سہج دوبارہ اس کو بھیجا کیل دوبارہ. پھر اس لڑکی کو میں نے اپنے مزاج یعنی سہج کے ساتھ، سہج میرا مزاج ہے، وہی عرش کے وہ 16 پلر والی بات. یہ سہج بھی ایک پلر ہے، لوک ہے، یہ بھی میرا مزاج ہے. میں نے اپنے مزاج کو سہج کے ساتھ یعنی کیل دوارا، کیل بھی وہی نر کو ہی بول رہا ہوں، کیل کے ساتھ بھیجا. سہج نے جا کر نر سے کہا یہ درگا ہے اوتارا. تو سہج نے جا کے نر سے کہا کہ بھائی یہ درگا بھگوان نے بھیجی ہے، یہی اوتار ہے. جتنے ہنس بھی راضی تھے وہ اس میں بھر کے لارا. جتنی بھی آتمائیں یعنی راضی تھیں وہ ساری اسی میں بھر دی. اب جتنے تم چاہو کر لو اتپن شبد دوارا. پھر میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ اب تم نے جتنے بھی اتپن کرنے ہیں وہ اتپن کر لو. نر کے ساتھ محبت کا کچھ کرنے لگے اظہارا. اچھا،
لڑکی دیکھ کے نر کے من میں پریم اٹھا تھا شرارہ،